بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ اور آخری ویلاگ صفحہ 275. سحر کی اقسام یعنی جادو ٹونے کی کتنی قسمیں، یہ قرآن کریم کی نظر میں قرآن کریم اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سحر کے اقسام. امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے، جس کی کوئی حقیقت واقعی نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنی ہاتھ کی چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالیہ مسمرزم وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعی نہیں ہوتی. کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتے ہیں کہ محسور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے. قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کی جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد ہے سحروا اعین الناس. قرآن کریم فرما رہے ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یخیلوا الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس میں یخیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو سحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی. دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے. ناظرین، انشاءاللہ اس کو دوسرا حصہ بنائیں گے اپنے ویلاگ کا ہم اگلے نیکسٹ آنے والے، یعنی تھوڑا سا ایسا ہی بیان کرتے جاتے ہیں. دوسری قسم، اس قسم کی تخیل اور نظر بندی سے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں. نیز دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا لوگوں کو جادو سکھانے پر اور جادو سکھانے لگے. تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کہ کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیں. امام راغب اصفہانی، ابو بکر حساس وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی تک ہی ہو سکتا ہے.
معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی، مثلا کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے کل کے ویلاگ میں شامل کریں گے۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، کل نئی ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔